سب کا مالک ہے جس کا عرش معلا، اللہ اللہ ہے بس یارو، اللہ ہی اللہ۔ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے خدام عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے خدام وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں مگر اللہ والوں کے خادم بھی ہوتے ہیں۔ سرہند شریف میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں مزار ہے، اس کو ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے۔ مزار سے تھوڑا پہلے سڑک کے عین درمیان میں ایک قبر ہے۔ ویسے تو سارا ارد گرد قبرستان ہی ہے، مگر یہ قبر بالکل راستے کے درمیان میں ہے۔ جب پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا، تو جو خانقاہ کے ذمہ دار تھے وہ ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ جی راستے کے درمیان میں یہ قبر کیسے بنی ہوئی ہے؟ کیا قبر پہلے تھی راستہ بعد میں بنایا، یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ انہوں نے کہا جی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو افغانستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے شیخ کی قبر کی طرف جو راستہ جاتا ہے مجھے اس راستے کے درمیان دفن کیا جائے۔ تو افغانستان سے اس کا جنازہ لایا گیا اور یہاں اس کی قبر بنائی گئی۔ تو بادشاہ اللہ والوں کے خادم ہوتے ہیں۔ سمرقند میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کو میں امیر تیمور کی قبر دکھاؤں؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ ایک جگہ لے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر ہے اور بالکل اس کے بالکل ساتھ، یعنی کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا، اس کے ساتھ دوسری قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ تو میں دیکھ کے حیران ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ دو قبریں اتنی قریب قریب کیوں بنی ہیں؟ اس نے کہا جی کہ امیر تیمور نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اس طرح بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں میں آئے۔ اس لیے جہاں شیخ کے قدم ختم ہوتے تھے وہاں امیر تیمور کے سر کو رکھا گیا۔ قبریں اس لیے قریب قریب بنی ہوئی ہیں۔ تو وقت کے بادشاہ ہیں مگر اللہ والوں کے خدام ہیں۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ بادشاہ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی حکومت بھی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہے کہ اللہ والے چلے بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ دلوں کے اوپر لوگوں کے حکومت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے بادشاہ۔ اور واقعی ان کی جگہ پر جا کر دیکھیں، مسلمان ہندو مخلوق ہے جو وہاں جاتی ہے اور اپنے اپنے حساب سے کوئی ان کو ایصال ثواب کرتا ہے اور کوئی وہاں دعا مانگتا ہے، اور مخلوق کے ہجوم کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے سیدنا صدیق اکبر لانوں کو نہیں دیکھا، سیدنا عمر لانوں کو نہیں دیکھا، عثمان غنی لانوں کو نہیں دیکھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں ہم گالی برداشت کر جائیں گے،
لیکن ان حضرات کی شان میں گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی، تو حکومت تو دل پہ ان کی ہوئی نا۔ ائمہ اربعہ کے بارے میں آج دل میں اتنی محبت ہے کہ اپنے حقیقی باپ سے بھی ان کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت دل میں اتنی ہوتی ہے کہ انسان اس پہ حیران ہوتا ہے۔ اور یہ کس لیے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو انسان جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ جو مخلوق محبت کرتی ہے، یہ اصل میں اللہ کی محبت کا عکس ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے۔ لوگ قربان ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو نیمروز کے علاقے کا صوبے کا بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت کے ہاں بہت کثرت سے مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت آپ کے ہاں بہت زیادہ مہمان نوازی ہے، روزانہ ہزاروں مریدین آتے ہیں جاتے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، تو میں نے نیمروز کا شعبہ جو صوبہ ہے وہ آپ کو ہدیے کے طور پہ پیش کر دیا۔ آپ اس علاقے کو اپنی جاگیر بنا لیجئے اور اس کی آمدنی سے اپنی مہمان نوازی کا عمل کیجئے۔ تو جب اس نے یہ سلطنت پیش کی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کے بیک سائڈ پر لکھ کر بھیج دیا کہ جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیم روز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیم روز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا سونے کا دل اللہ نے عطا کیا تھا! اور یہ ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا دل میں حقیر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔